بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 1 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے حمد، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کی توصیف بیان کی گئی ہو۔ آج ہم اس لیکچر میں مرکزی خیال، خلاصہ اور مختصر اور تفصیلی سوال جواب کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال یوں ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، باغات، پھول، پرندے، کلیاں، کھیت، پہاڑ، دریا، جنگل، سبزے اور تتلیوں سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانائی دی ہے تاکہ وہ کائنات کے بھید جان سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ یہ اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ ہے۔ اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں مشق، مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یوں ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ ان نعمتوں کی فہرست مرتب کیجیے۔ جواب یوں ہے، نظم میں اللہ تعالیٰ کی مدرجہ ذیل نعمتیں بیان کی گئی ہیں: سورج، چاند، تارے، باغ، پھول، کوئل، بھنورا، بلبل، کلیاں، اوس، کھیت، ہریالی، پربت، بادل، دریا، جنگل، پیڑ، انگوروں کی بیل، تتلی اور انسان کو دانائی دی۔ سوال نمبر 3 ہے، تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا سکھایا؟ اس کا جواب یوں ہے کہ تتلی کو اللہ تعالیٰ نے رنگین بنایا اور اڑنے کا انداز سکھایا۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 4، کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا گیا؟ تو اس کا جواب یوں ہے، کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو دانائی کی نعمت سے نوازا گیا۔ آگے دیکھیں مدرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں، یعنی تفصیل سے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن چیزوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟ وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حمد میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور تاروں سے آسمان کو سجایا، باغ کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا، کوئل، بھنورے اور بلبل کو پیدا کیا جو اپنی میٹھی بولی میں گیت سناتے ہیں، کلیوں کے دامن بھرنے کے لیے اوس کے موتی برسائے ہیں، کھیتوں کو سرسبز اور پہاڑوں پر بادل لہرائے ہیں، دریا میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز رکھا کہ اس میں موجیں اٹھنے لگیں، جنگلوں میں درخت اگائے، انگوروں کی بیلیں چڑھائیں، سبزے کے قالین بچھائے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے مختلف طریقے سکھائے، انسان کو دانائی عطا کی تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے کائنات کے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور کائنات کے بھید جاننے کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 3، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانائی عطا کی ہے۔ انسان اس کا استعمال کر کے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ یوں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 4،
पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? तो इसका जवाब यूँ है कि पौधे और दरख्त ज़मीन का हुस्न बढ़ाते हैं। पौधे हमें ताज़ा ऑक्सीजन ही फराहम नहीं करते बल्कि हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें इन्हीं पौधों और दरख्तों के ज़रिए पूरी होती हैं। जलाने के लिए ईंधन हो या ज़रूरियात के लिए लकड़ी का हसूल, खाने के लिए मज़ेदार फल हमें दरख्तों ही से हासिल होते हैं। गर्मियों में दरख्तों की ठंडी छाँव हमें सुकून पहुंचाती है। पौधे न सिर्फ माहौल को आलूदगी से बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन पैदा करके फ़िज़ा को मुज़रे सेहत मादों से भी पाक करते हैं। इनके ज़रिए हमें जिस्मानी आसाइशों के साथ साथ ज़हनी फरहत व सुकून हासिल होता है। इसलिए पौधे और इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने मुख्तसर और तफसीली सवाल जवाब किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई राय देनी हो तो कमेंट कीजिएगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।